اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا درس و تدریس کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس ہفتے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ کچھ سیر و تفریح بھی کر لی جائے تاکہ طلباء زیادہ سے زیادہ اس سے بہرہ مند ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جہاں شاید بہت کم ہی لوگ وہ جاتے ہیں۔ عموماً ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر وہ ملک سے باہر جاتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ حج و عمرے کی نیت سے سعودی عرب تک ان کا جانا ممکن ہوتا ہے۔ بیشتر لوگ ہمارے ارد گرد ایسے موجود ہیں جو دور دراز ممالک کا سفر نہیں کر سکتے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم ایک ایسے ملک کی طرف چلتے ہیں جو دنیا میں ٹیکنالوجی کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جسے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے، اور وہ ملک ہے جاپان۔ جی تو جناب، ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں جاپان کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، ہر طرف وہ ایک نئی سائنس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، تو جسے ٹیکنالوجی کا کنگ کہا جاتا ہے، کیوں نہ آج ہم اس کی سیر و تفریح کریں، سیر و سیاحت کریں، وہاں کی وہ کلچر اور روایات کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھیں۔ تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے وہاں کی لگزیریس لائف کی، تو ہر ایک کو وہ اپنی طرف بڑی اٹریکشن دیتی ہے۔ اس کی چکا چوند وہ گلیاں، چوبارے کہہ لیجئے، گلیاں کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، وہاں کی بلڈنگز اگر آپ دیکھیں تو ایک عالی شان منظر وہ پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ کسی جنت میں آ گئے ہوں۔ صفائی ستھرائی غرض کے ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل ملک لگتا ہے جاپان۔ جی جناب، تو اگر ہم وہاں کے بات کریں ریسٹورنٹس کی، تو مائی گاڈ کیا ریسٹورنٹس وہاں پر ہیں، کہ اتنی زیادہ ترقی آج وہ کر چکے ہیں کہ اگر آپ وہاں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جناب، اب وہاں پر مینس اور وومنس کی سروسز کے بجائے آپ کو روبوٹس وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی جناب، جاپان نے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر لی ہے کہ اب انسانوں کی جگہ وہ سروسز آپ کو روبوٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ ریسٹورنٹس تو اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اگر آپ وہاں جا کر بیٹھیں تو آپ کو بیٹھی جگہ پر ہی صرف بٹن وہ دبانا ہوگا۔ ٹچ سسٹم کے تحت آپ اپنا آرڈر پلیس کریں گے اور آرڈر خود بخود آپ کے پاس تھرو وہ روبوٹس یا تھرو وہ مشینز کے آپ کے سامنے پہنچ جائے گا کچھ دیر کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین قسم کے وہاں پر سینما ہالز ہیں، پبلک پلیسز کا بھی آپ وہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس قدر وہ اٹریکشن کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید ایڈوانسمنٹ کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنے ہوٹلز وغیرہ ہیں ان کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اپ بورڈز وہ نصب کر دیے ہیں، جو بالکل انسانوں کی طرح آپ کو، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ آپ کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ آپ کے وقت کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں لطف اندوز ہونے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ایسی چیزیں ہیں، تو جی جناب، ہم اپنے گھر میں کس سے نہاتے ہیں؟ پانی سے نہاتے ہیں، لیکن جناب جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر لوگوں کا دل چاہے تو وہ کافی اور شاور سے بھی نہا سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کافی اور شاور سے بھی باتھ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے وہاں پر پولز بھی بنائے گئے ہیں، اس طرح کے شاورز بنائے گئے ہیں جہاں پر ان تمام چیزوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام ہوٹلز میں سینسر سسٹم نصب ہے۔ اب کسی تالے اور چابیوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ کارز جو پائی جاتی ہیں، گاڑیاں جو پائی جاتی ہیں، وہ جاپان میں پائی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جاپان بنیادی طور پر گاڑیوں کو بنانے والا ملک ہے، جہاں پر ہر ایک بندے کے پاس آج گاڑی کی سہولت میسر ہے۔ حتیٰ کہ اب آپ یہ ایک اسمارٹ سی کار بھی دیکھ سکتے ہو
जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पैरालाइज होते हैं, माजूर और मोहताज होते हैं, उनके लिए उन्होंने एक छोटी सी कार इंट्रोड्यूस करवाई है जो वो बगैर किसी हेल्प के उस कार को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेन सबसे नंबर 1 पर आती है। पूरी जो है उन्होंने मुल्क के अंदर ट्रेनों का जाल बिछाया हुआ है और वो कितनी ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कैन यू इमेजिन दिस कि कितनी स्पीड अप वो ट्रेन है, चाहे उसमें एक बंदा सवार क्यों ना हो या वो ट्रेन फुल क्यों ना हो, वो हर एक के लिए वक्त पर चलती है, एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना। इसके साथ साथ हम आते हैं अब एजुकेशन की तरफ। जी हाँ जनाब, जापान का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है और नंबर 1 यानी वर्ल्ड क्लास 1 जो है एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर एजुकेशन में ऐसी क्या बात है, तो चलिए थोड़ी सी उसको भी देख लेते हैं। जी हाँ जनाब, वहाँ एजुकेशन इतनी ज़्यादा एडवांस है लेकिन एग्ज़ाम्स फ्री है। बच्चों को शुरू के 3 सालों तक किसी किस्म की अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, बल्कि वहाँ पर 3 सालों तक बच्चों को एग्ज़ाम फ्री रखा जाता है, स्ट्रेस फ्री रखा जाता है और सिर्फ उन्हें क्या सिखाया जाता है, उन्हें एथिक्स सिखाया जाता है, इखलाकियात, कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसे ट्रीट करना है, आपने अपने रूम को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, एक दूसरे के साथ क्या मामलात करने हैं, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, रोड कैसे क्रॉस करनी है, खाना पीना कैसे है, ये तमाम आदात व अतवार बच्चों को सिखाए जाते हैं। जो वहाँ के कल्चर एंड कस्टम्स मौजूद हैं वो उनकी एजुकेशन का हिस्सा होती है। तो बच्चे एजुकेशन से बड़े खुश और मुतमईन होते हैं कि वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, 3 साल तक उन्हें किसी किस्म का एग्ज़ाम नहीं देना। तो चाहे बात हो एजुकेशन की, यानी कि 100% एजुकेशन रेट आपको मिल रहा है, यानी जापान जो है पूरी दुनिया में इस वक्त 100% जो है वो शरय तालीम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा जी, और हैरत अंगेज़ बात वहाँ पर क्या है, तो जदीद तरीन गाड़ियाँ, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में जापान का कोई मिसल नहीं है। इसके अलावा जदीद नौयत की कारें, जैसे अभी मैंने बयान किया। अच्छा जी, ये तो बात हो गई टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब अगर हम ज़रा सा नज़र डालें इखलाकियात के हवाले से, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर शुरू की 3 साल सिखाया ही बच्चों को इखलाकियात जाता है। इसके अलावा वो सारी ज़िंदगी भी अखलाकियात को बड़ा प्रेफर करते हैं और बड़ा जो है उसका अमल दखल है उनकी ज़िंदगियों में। अखलाकियात के अंदर दियानतदारी आप देख लीजिए, बेइंतहा दियानतदार किस्म के वो लोग होते हैं। हत्ता कि अगर आप वहाँ किसी होटल के अंदर चले जाएं और अगर आप किसी को टिप देना चाहें किसी भी सर्विसेज के नतीजे में, तो वहाँ पर ये क्राइम समझा जाता है। जी हाँ जनाब, जुर्म समझा जाता है। टिप देना वहाँ पर सख्ती से मना है, जो कि हम एशियन कंट्रीज़ के अंदर बड़ी खुशी खुशी दे रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर आप सर्विसेज के जो चार्जेस होटल वालों को पे कर रहे हैं, उसके अलावा 1 रुपया भी आप टिप में नहीं दे सकते। दूसरी बात अगर हम करें सफाई सुथराई के हवाले से, तो वहाँ पर छोटी उम्र से ही, जब वो नो एग्ज़ाम्स वाली एज से गुज़र रहे होते हैं, उस वक्त से ही उन्हें सफाई की आदत के लिए पुख्ता कर दिया जाता है और वो इतने ज़्यादा सफाई के मामले में जो है वो क्या कहना चाहिए कि पीक पर पहुँचे हुए हैं कि पूरा का पूरा मुल्क जो है वो सफाई और सुथराई की आपको एक एग्ज़ाम्पल नज़र आएगा। हर जगह पर आपको नीटनेस और क्लीनेस बिल्कुल जो है वो हर जगह पर नज़र आएगी, चाहे गली का कोना हो या शहर की किसी भी मेन सड़क की बात आप कर लें, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, जापान का कोना कोना जो है अपनी मिसाल आप है सफाई सुथराई के मामले में। इसके अलावा वो कुदरती ज़खायर को बहुत ज़्यादा जो है एहतियात के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जापान एक तरीके से जजीरा आप कह लीजिए कि इसके अतराफ़ में पानी पानी मौजूद है, उसके बावजूद वो पानी का इस्तेमाल बेइंतहा एहतियात से करते हैं। उसकी एक बड़ी अच्छी सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि अगर आप देखें तो वहाँ पर जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें जो कमोड्स लगे हुए होते हैं, उन कमोड्स के ऊपर बाकायदा उन्होंने वॉश बेसन लगाए हुए हैं ताकि इंसान जब वहाँ पर हाथ वगैरह धोए तो वही पानी जो है वो फ्लैश आउट करने के काम आ सके।
تو آپ دیکھیے جناب کہ کتنے زیادہ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر احتیاط سے جو ہے پانی کے معاملے میں کر رہے ہیں اور پانی کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز جس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے وہ ان کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے، اور وہ عادت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ عادت ان کے اندر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ سب سے پہلے سورج جو ہے جاپان کی سرزمین پہ نکلتا ہے، تو وہاں پر نیو ایئر کا اہتمام پوری دنیا کے مقابلے میں بڑی اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ نیو ایئر کو ویلکم کرتے ہیں، وارم ویلکم کرتے ہیں، لیکن ویلکمنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا کام وہ کرتے ہیں۔ اور وہ بڑا اچھا کام کیا کرتے ہیں جناب کہ وہ نئے سال کی آمد پر پچھلے تمام کے تمام لڑائی جھگڑے، اختلافات، ہر قسم کا جو دل میں اگر کسی کے لیے برائی ہو وہ نکال پھینکتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ وہ نئے سال میں جب قدم رکھتے ہیں تو پچھلی تمام رنجشوں اور اختلافات کو وہ پچھلے سال کے زینے پر چھوڑ جاتے ہیں اور آگے کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی عادت ہے اخلاقی طور پر۔ ظاہر سی بات ہے اس سے دشمنیاں جنم نہیں لیتی ہیں، عداوتیں جو ہیں وہ حصہ جگہ نہیں لے پاتی ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر۔ تو یہ تو ہو گیا جناب کچھ سرسری سا ایک جائزہ جاپان کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور اس سلسلے میں آپ مزید اپنا جو ہے وہ تحقیق بھی کر سکتے ہو۔ اچھا جناب، اب ہم مزید آگے کی طرف چلتے ہیں اور کچھ مزید پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اوہ، یہ شخص جو آپ کو فرش کے اوپر لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں کہ یہ سو رہا ہے؟ نہیں جناب، یہ سو نہیں رہا، یہ مر چکا ہے۔ مگر یہ انسان تو آفس کے سوٹ بوٹ کے اندر آفس کے فرش کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسے چکر آ گئی ہو یا یہ بے ہوش ہو گیا ہو، مگر ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہ انسان آفس کے فرش کے اوپر ڈیڈ حالت کے اندر پڑا ہوا ہے، یعنی یہ شخص مر چکا ہے۔ جی ہاں جناب، یہ شخص جو مرا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے کاروشی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ کسی شخص کا کام کی زیادتی سے مر جانا۔ جی جناب، جاپان نے جتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہے، اتنا ہی زیادہ وہاں پر لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک نارمل بندہ سالانہ 4000 گھنٹہ کام کرتا ہے، سالانہ 4000 گھنٹہ۔ کین یو امیجن دس کہ آپ اتنا ہارڈ ورک کر سکتے ہیں؟ وہ بندہ اتنا ہارڈ ورک کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انسان جب بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے تو اس ایڈوانسمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے اتنا ہی زیادہ اسے ٹف ورک بھی کرنا پڑے گا، اتنا ہی ٹف ٹائم دینا پڑے گا۔ تو اس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے ہر جاپانی کو تقریباً 4000 آورس اینولی کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً لوگ کاروشی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کام کی زیادتی سے مر جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے شخص کی طرف۔ یہ شخص کمرے میں آپ کو بند نظر آ رہا ہے، لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا ریزن آپ کو پتہ ہے؟ کیا یہ کسی سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں جناب، یہ کسی سے ناراض نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ اینزائٹی میں آ گیا ہے، بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گیا ہے اور یہ ہیکوکیمری کا شکار ہو گیا ہے۔ جناب، یہ ہیکوکیمری کس چیز کا نام ہے؟ یہ کون سی بلا ہے؟ جی ہاں جناب، یہ بھی ایک جاپانی لفظ ہے، ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان شدید ڈپریشن کی حالت میں آ کر اپنے آپ کو پوری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں بند کر لے۔ اور سلسلہ یہ 1 دن یا 2 دن جاری نہیں رہتا ہے جناب، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے 1 مہینے بھی نہیں، 1 سال بھی نہیں، کئی سالوں تک وہ شخص پوری دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا الارمنگ کنڈیشن ہے، الارمنگ سچویشن ہے جاپانیوں کے لیے کہ وہ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں۔
अच्छा जी, अब हम चलते हैं। 2 चीज़ें तो हमने जान ली कि कारोशी क्या होता है, हिकोकैमेरी क्या होता है। ये शख्स डिप्रेशन में क्यों आया हिकोकैमेरी वाला? इसलिए डिप्रेशन में आया कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस शायद सँभाल ना पा रहा हो, वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ हो गया हो, या वो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हो। जी जनाब, क्यों अकेला हो गया हो? इसलिए जनाब कि जापान के अंदर जो है वो शादियों का सिस्टम बड़ा जो है वो ख़राब है। मतलब ये है कि वहाँ पर बीवियाँ आराम से किराए पर मिल जाती हैं, नो फैमिली सिस्टम, नो प्रॉपर फैमिलीज़। दैट्स वाई लोग क्या होता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हालत के अंदर चले जाते हैं। दुनियावी लिहाज से भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली के अंदर भी कोई सपोर्टर मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि शदीद डिप्रेशन की हालत में वो हिकोकैमेरी का शिकार हो जाते हैं। और जी नंबर थर्ड एंड लास्ट स्टेज पर आते हैं। ये बच्चा क्या नज़र आ रहा है, ये लोग आपको नज़र आ रहे हैं? जी हाँ जनाब, यहाँ पर जो प्रोसेस किया जा रहा है वो हेराकरी का कराया जा रहा है। हेराकरी क्या चीज़ है? हैरा मीन्स होता है तेज आला, कोई भी काटने का तेज आला या धात। और करी का मतलब होता है कट करना, यानी चाकू से, नाइफ से, तलवार से, किसी भी चीज़ से कट कर देना, पेट को काट देना, गर्दन को काट देना। ये क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई भाई अब सामने। जी हाँ जनाब, यहाँ पर एक अनोखा ही आपको अंदाज़ नज़र आएगा। वो अनोखा अंदाज़ क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर ख़ुदकुशी को बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में लोग खुशी-खुशी ख़ुदकुशी करने के लिए तैयार होते हैं और बाकायदा तौर पर हुकूमत उन्हें सपोर्ट करती है। जी हाँ जनाब, हराकरी जो है हुकूमती एक इदारा है जहाँ पर लोग इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशी करने के लिए आते हैं। यानी 1 या 2 बंदे नहीं बल्कि इज्तिमाई सतह के ऊपर वहाँ पर ख़ुदकुशी की जाती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ख़ुदकुशी भी आपकी अपनी पसंद की आप जो है वहाँ पर कर सकते हैं। मतलब इट्स योर चॉइस कि आप किस तरीके से मरना पसंद करेंगे। आप जहर लेकर मरना पसंद करेंगे, आप जो है चाकू के ज़रिए अपना पेट काटना पसंद करेंगे, आप तलवार के ज़रिए अपना गर्दन उड़ाना पसंद करेंगे, या आप करंट लगकर मरना पसंद करेंगे, या आप स्लो पॉइज़न लेकर मरना पसंद करेंगे। इट इज़ अप टू यू। तो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की आप मौत मर सकते हैं। और मरने से पहले वो एक बड़ा अच्छा काम करते हैं आपके साथ कि वो कहते हैं भाई जब इस दुनिया से जा रहे हो तो जाते जाते अपनी ख्वाहिशात पूरी करते जाओ। तो चुनाचा मरने से एक रात कबल वो आपकी पसंद की तमाम ख्वाहिशात मतलब मद्देनज़र रखते हुए उसे पूरा कर देते हैं। मसलन ये कि आप अगर किसी अच्छी जगह का खाना खाना चाहते हैं, कोई अच्छा ब्रांड पहनना चाहते हैं, किसी अच्छी लग्जरी कार के अंदर आप घूमना चाहते हैं, एक्सेट्रा। तो इस तरह के तमाम काम आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ख़ुदकुशी की वजह क्या है? तो देखिए ख़ुदकुशी की बहुत सारी वजूहात हैं। ख़ुदकुशी अमूमन कौन लोग कर रहे हैं? ख़ुदकुशी अमूमन 15 साल से यानी 15 ईयर्स टू 39 ईयर्स के दरमियान के लोग ज़्यादातर ख़ुदकुशी कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी तो देखना है ना कि ख़ुदकुशी हो रही है तो क्यों हो रही है? तो देखिए, जो वजूहात मैंने मतलब सर्च की और मुझे जो समझ में आई, जो मैंने एनालिसिस किया, तो वो एनालिसिस जो है वो ये है कि एक तो पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। कैंसर बहुत ज़्यादा वहाँ फैला हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है, जिससे लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, डिसहर्ड हो जाते हैं और वो ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं इस बीमारी में सिसक कर मरने से बेहतर है कि हम अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लें। अच्छा, कैंसर क्यों फैल रहा है इतनी तेज़ी के साथ? तो देखिए, जितनी ज़्यादा आप एडवांसमेंट करोगे, जितनी अल्ट्रावायलेट रेज़, जितनी शदीद किस्म की ख़तरनाक डेंजरस रेज़ आपकी बॉडीज़ के आर-पार होंगी, उतना ही ज़्यादा आप ज़िंदगी से दूर होते जाएँगे। दुनिया जिसे टेक्नोलॉजी का बादशाह कह रही है, किंग कहला रहा है जो मुल्क, वहाँ पर इस कदर टेक्नोलॉजी ने अपने डेरे डाल ली हैं कि पत्ते-पत्ते के नीचे से टेक्नोलॉजी की आवाज़ आ रही है कि आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर। तो आप ये देखिए कि उसके मुज़र असरात भी तो हमारी बॉडी पर पड़ेंगे ना। तो और भी रीज़न्स होंगे कैंसर के, लेकिन जो मेन रीज़न मुझे समझ में आया है वो यही है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर
وہ اکنامکس کی یا لیونگ اسٹینڈرڈ کی بات آپ کر لیں، چونکہ وہاں پر بہت زیادہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے، لوگوں نے، حکومت نے اتنا زیادہ اسٹینڈرڈ ہائی کر لیا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک نارمل بندہ جو ایوریج بندہ ہے اسے اس اسٹینڈرڈ پر جانے کے لیے بے انتہا کام کرنا پڑے گا، بے انتہا کام، یعنی نان اسٹاپ ورکنگ کرے گا تو وہ دنیا کی، اس ملک کی ان تمام لگژریز سے، ان تمام ٹیکنالوجیز سے اپنے آپ کو مستفید کر سکے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اکنامکلی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کرنا جب ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں رہتی تو پھر وہ خودکشی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ورک پرابلم، جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ورک پرابلم جو ہے اس کا اسٹریس آفیسز کی طرف سے بہت زیادہ ہائی ہے۔ ورک پرابلم نہ صرف سروس والوں کو ہے بلکہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ نان ایگزام کے دور سے گزر کر ایگزام والے دور میں انٹر ہوتے ہیں، تو شروع کے 3 سال تو ایجوکیشن میں ان کو اتنا ایزی رکھا جاتا ہے، اتنا مطلب فری رکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل ریلیکس رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان 3 سالوں کے کراس کر کر آگے بڑھتے ہیں تو اتنا ٹف ٹائم ان کے لیے ہو جاتا ہے، اتنا ٹف ٹائم ہو جاتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ بات بات پر وہاں پر آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ، انٹری ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں جو ہے وہ کوئی 4-5 گھنٹے نہیں پڑھنا بلکہ 10 سے 12 گھنٹے، کم سے کم بھی 10 سے 12 گھنٹے، تو یہ اتنا زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے جو ہر اسٹوڈنٹ مینٹین نہیں کر پاتا۔ پھر دوسرا، وہ ہر اسٹوڈنٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو کر نکلے کسی بھی چیز کے اندر، مطلب ٹیکنالوجی کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، فارمیسی کے اندر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ہماری دنیا نے جتنی ترقی کر لی ہے وہ ہر چیز کے پائنرز چاہتے ہیں، جس کے لیے اسٹوڈنٹس کے اوپر اتنا زیادہ اسٹریس ہے کہ وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر پاتا ان کا دماغ، اور وہ جو ہے خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد خودکشی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ریسلر خاتون کی ہے جن کا نام ہینا کیمورا ہے۔ یہ ایک ریسلر ہیں جاپان کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سی ایک لڑکی ہے، جوان سی، ینگ سی لڑکی ہے، اور یہ لاسٹ ایئر جو ہے، یہ لاسٹ ایئر اس نے خودکشی کر لی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا خودکشی کا ریزن کیا ہے، اس نے کیوں خودکشی کر لی، جبکہ اس کے پاس شہرت بھی ہے جو ایک انسان چاہتا ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس حسن اور جمال بھی ہے، اس کی عمر بھی ہے، ٹھیک ہے، تمام وہ چیزیں جو ایک انسان آئیڈیل لائف کے طور پر کنسیڈر کرتا ہے وہ تمام چیزیں اس لڑکی کے پاس میسر ہیں اس عمر کے اندر، اس کے باوجود اس نے جو ہے خودکشی کر لی۔ تو یہ جو ہے ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنے جدید اور ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوئے، شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے، یہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ کین یو امیجن دس کہ 879 خواتین نے جو ہے 2020 میں خودکشی کی۔ جی ہاں، اگر آپ سوسائڈ گراف اگر جاپان کا دیکھیں تو اس میں 1958 سے 2018 تک جاپان نمبر 1 رینک پر آ رہا ہے، یعنی اس قدر سوسائڈل اٹیمپٹس یہاں پر ہوتے ہیں، اس قدر کہ آپ جو ہے امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا جو ہے وہاں پر لیول جا رہا ہے سوسائڈس کا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ دور کے اندر یہ پرابلمس جاپان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے جاپان کا کچھ مثبت پہلو، کچھ ڈارک سائڈس، کچھ جو ہے وہ نیگیٹوس پہلو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اپنی لائفز کی طرف۔ اچھا جناب، اب اگر ہم اپنی لائفز کا موازنہ کریں تو آج ہماری زندگی کا مقصد بھی کیا ہے؟ ٹوٹلی مٹیریلسٹک لائف، جسے ہم بڑا اچھا کنسیڈر کرتے ہیں۔ اونچی اونچی عمارتیں ہمارا جو ہے مطمع نظر ہوتی ہیں، بڑے جدید طرز کے مکانات، فل لگژریز، اس کے اندر ہر چیز موجود ہو، برانڈڈ قسم کا فرنیچر اس کے اندر موجود ہو، بڑے خوبصورت سے پردے ڈلے ہوئے ہوں، ہر طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے کمرے کے اندر، گھر کے اندر موجود ہو، ایسا فریج ہو، ایسا ٹیبلٹ ہو، ایسا آئی فون ہو، اور ایسا جو ہے وہ کار ہو ہمارے۔ یہ ساری جو لگژریز، یعنی ایک ایوریج بندہ بھی آج چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی اے سی موجود ہو۔
اچھا جی، بات پھر صرف مکانات پر آ کر نہیں رک جاتی، اس کے بعد آئے دن اپنے ارد گرد جو ہے وہ چمکتی ہوئی کلر رنگ رنگ کی گاڑیاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کار موجود ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی، جس کے پاس گاڑی موجود ہے وہ اس سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدنے کے چکر میں ہوتا ہے، تو مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوں۔ اچھا جی، خواتین کی اگر ہم بات کریں تو لڑکیوں کو سب سے زیادہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برانڈڈ ملبوسات۔ جی میں نے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے ہوں، میں نے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے ہوں۔ اچھا جی، ملبوسات میں اگر ہم برانڈ کی بات بھی کر لیں، چلیں ٹھیک ہے آپ برانڈ لے لیں، لیکن کوئی بھی برانڈ اس وقت 7,000 10,000 سے کم کا کوئی جوڑا آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا، جبکہ وہی سوٹ، اسی طرح کے سوٹ آپ لوکل مارکیٹ سے آرام سے 2 سے 3 ہزار کے درمیان لے سکتے ہو، لیکن نہیں، چونکہ وہاں پر ایک ٹیگ آج کل چل رہا ہے، ایک آپ نے اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے کہ اچھا جی، اب بات ہی آپ سے یہ ہوتی ہے کہ جی تم نے کون سا برانڈ پہنا ہے اور تم نے کون سا برانڈ پہنا ہے، تو برانڈ سے کم تو ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اگر برانڈ ہم لے بھی لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انسان 10,000 کا بھی اگر جوڑا آج لے رہا ہے، 25,000 کا جوڑا بھی لے رہا ہے، 50,000 کا جوڑا بھی لے رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ پہننے کے بعد اسے دوبارہ دوسری جگہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو مطلب آج پیسے کی جو ورتھ ہے وہ ٹوٹلی مٹی ہو چکی ہے۔ ایک جوڑے کے پیچھے آپ 10 سے 50 ہزار خرچ کرتے ہو، چاہے شادی بیاہ کی بات ہو، چاہے نارمل حالات کی بات ہو، اور اس کے بعد وہ ایک کونے کی نظر ہو جاتا ہے۔ نہ آپ نے اسے گھر میں پہننا ہوتا ہے کہ جی بڑا مہنگا سوٹ ہے، اور نہ آپ نے اسے کہیں اور دوبارہ پہننا ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ الماری کی زینت بنا رہتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کسی ضرورت مند کو دینے کے کام آ جاتا ہے۔ تو یہ برانڈڈ ملبوسات کا حال ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹلنگس کا لوگوں کو بہت شوق ہے، ٹھیک ہے، نوجوان نسل ہوٹلنگس کے پیچھے کہ جی میں نے فلاں ہوٹل کا کھایا، میں نے فلاں ہوٹل کا کھایا، یعنی ہمارا لائف اسٹائل اس قدر چینج ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے گھر کی دال سبزی کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اس چیز کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ دال چاول ہم کھائیں گے یا سبزی ہم کھائیں گے۔ مائیں بڑی فخر سے آج اس بات کو کہتی ہیں کہ جی میرا بچہ گوشت کے بغیر کھاتا نہیں ہے۔ اگر گھر میں دال سبزی پکی ہو تو بچے آرام سے آج آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں، جی فوڈ پانڈا سے منگا لیا، فلاں پزا منگوا لیا، فلاں برگر منگا لیا۔ سوری ٹو سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بچے پیدائشی طور پر پزا اور برگر کھانے والے تھے؟ کیا وہ منہ میں برگر کا نوالا لے کر پیدا ہوئے تھے؟ کیا معاذ اللہ نے ان کے دماغ میں یہ چیز ودیت کر دی تھی کہ بیٹا دنیا میں جاؤ تو بروسٹ برگر اور پزا سے نیچے نہ کھانا؟ یہ تربیت کس نے کی ان کی؟ یہ آج مائنڈ سیٹ اپ کس نے بنایا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ اپ ان کے والدین نے بنایا کہ یار ہم کمائی اپنے بچوں کے لیے رہیں، تو ہم اپنے بچوں کو نہ دیں تو پھر کسے دیں؟ ہم تو اپنے بچوں کے لیے اتنی ارننگ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کسی سے پیچھا رہے۔ اگر میرا دیور کا بچہ یا میرا جیٹھ کا بچہ یا میری بہن کا بیٹا جو ہے فلاں چیز کھا رہا ہے یا فلاں چیز پہن رہا ہے تو میرا بچہ کیسے پیچھے رہے؟ ہم نے بچوں کے اندر یہ عادت ختم کر دی کہ انہیں قناعت بھی کرنا ہے، انہیں جو دیا جا رہا ہے اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہے، کیونکہ آج ہمارا خود لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے۔ خود ماں باپ جو ہے وہ ایک ڈریس کو 4 جگہ پہننا نہیں چاہ رہے، وہ ایک طرح کے کھانوں پر اکتفا کرنا نہیں چاہ رہے۔ خواتین آج جو ہے وہ ایک سے ایک کھانے بنانے میں کہ بھئی میرے شوہر کو یہ پسند اور میرے ساس کو یہ پسند اور میری بیٹی کو یہ پسند اور میرے بیٹے کو یہ پسند، اس چکر میں پورا پورا دن کچن کے حوالے اپنے آپ کو کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ شریعت نے نازل کیا تھا کہ جی انہوں نے بریانی اور جو ہے وہ سنگاپوری رائس اور جو ہے وہ منچورین اور فلاں اس طرح کے کھانے کھانے؟ اور یہ ذہنیت معذرت کے ساتھ صرف جو ہے وہ ماڈرن لوگوں کی نہیں ہے، ماڈرن لوگ تو ہیں ہی بہت زیادہ آؤٹ، لیکن یہ ذہنیت مسلمان طبقے میں اس طبقے کی بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسلامی تصور کرتے ہیں کہ جی ہم شرعی پردہ کرنے والے، وہ شرعی پردے ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کے گھروں میں اے سی موجود ہے، وہ اے سی کے بغیر ان کے بچے رہ نہیں سکتے، ان کے گھروں میں 2 2 3 3 کاریں موجود ہیں، ان کے بچوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے، ان کے گھر میں وافر مقدار کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسا ویسا نہیں، ایک سے ایک کھانا کھایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے بچوں کو دال چاول کھانے کی عادت نہیں۔ تو یہ اسلامی گھرانوں کا حال ہے، تو پھر جو ماڈرن لوگ ہیں ان کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجئے۔ پھر آگے مزید اگر ہم چلتے ہیں تو آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا زیادہ تر جو توجہ ہے
وہ کس طرف ہے، پارٹیز میں، گیٹ ٹوگیدر میں، کہ جی فرینڈس کی پارٹیز ہو جائے، گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، کسی کانسرٹ میں ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کانسرٹس کی آپ جو ہے تصاویر دیکھیں تو آپ شرم سے جو ہے وہ پانی پانی ہو جائیں کہ جی فلاں سنگر وہاں پر آیا ہوا ہے، فلاں سنگر آیا ہوا ہے اور وہاں پر کانسرٹ ہے، اور جی اسٹیڈیم میں میچ ہے، اور فلاں جگہ فلم لگی ہے، فلاں جگہ تھیٹر لگا ہے. تو یہ آج وہ چیزیں ہیں جو ہماری نوجوان نسل جس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے دیٹ از دا لائف، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کی رونقیں صرف ہمارے لیے ہیں. تو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے آج کہ میرا تو بھرپور حق ہے میری زندگی کے اوپر کہ میں ان زندگی کے لذتوں سے بھرپور فیض اٹھاؤں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اسے کسی چیز کی سوجھ بوجھ نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے، اسے نالج کہاں سے لینی ہے، وہ نالج لے رہا ہے. انہوں نے نالج حاصل کرنے کے ذرائع بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو نالج کا اسٹیٹس ہے وہ کون لوگ ہیں، ان کے مینٹور کون ہیں، جن کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جن کو وہ فالو کر رہے ہیں، وہ ہیں جناب ہمارے پاس بڑے بڑے لیجنڈس کی شکل میں انہوں نے ایک بدھ بنائے ہوئے ہیں کہ جی قاسم علی شاہ کو ہم سنتے ہیں. ارے تم نے سنا کیا انٹرویو وہ بندہ دے کر کیا، ارے اس نے تقریر کیا کی ہے، جبکہ اگر آپ خود ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں سنیں تو وہ خود ایک بہت زیادہ ویک اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی کہانیاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ سناتے ہیں، پبلکلی سناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اگر آج آپ کو تربیت کر رہے ہیں، مطلب آپ اتنا پڑھ لکھ کر، آپ کے ماں باپ، خود آپ لوگ اتنے پڑھ لکھ کر ایسے لوگوں سے آج اخلاقیات سیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے اخلاقیات آپ نے کبھی زندگی میں پڑھی ہی نہیں. اور اس طریقے سے کلیپنگس ہو رہی ہوتی ہیں اور لاکھوں روپے دے کر ان کو ورک شاپس کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، برین اسٹرومنگ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے پبلکلی طور پر. عارفہ زہرا صاحبہ آج کل بڑی ان ہوئی ہیں کہ جی وہ مطلب فیس بک پر چل رہی ہیں کہ بیسٹ لائنز ان کے تک اسپیچز آ رہی ہیں، اس اسپیچز کے نیچے، ان کے انٹرویوز کے نیچے آتا ہے بیسٹ لائن اور فلاں اور فلاں. یہ مطلب ہمارا جو ہے وہ سوسائٹی کا لیول بن گیا ہے، یہ ہمارے لیجنڈس اور ہمارے مینٹور بن گئے ہیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لیجنڈ ہمارے لیے بنا کر بھیجے، جو رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل کے طور پر ہمارے لیے جنہیں بھیجا، آج ان کی تصویر، ان کی شبیہ، ان کی سیرت ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتی. ہمارے گھروں میں قاسم علی شاہ ہیں اور جاوید صاحب ہیں اور عباسی صاحب ہیں اور قمر صاحب ہیں اور فلاں فلاں پتہ نہیں کتنے ہزاروں قسم کے لیجنڈس بدھ بنا کر ہم نے تراش لیے اپنے ذہنوں میں، جن کو سن کر ہم بڑی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویلاگرز کا ایک چکر جو ہے ہماری نوجوان نسل کے اندر چل گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلاگس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جس میں لڑکیاں بتا رہی ہیں آ کر، جو مطلب کوئی اتنی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جنہیں اتنی زیادہ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ جی میں اپنی لائف کیسے گزار رہی ہوں، کس طریقے سے میں برش کرتی ہوں، کس طریقے سے میں دانت صاف کرتی ہوں، کس طریقے سے میں ناشتہ کرتی ہوں، کس طریقے سے میں ہیلتھ کانشیس ہوں، کس طریقے سے میں اپنی اسکن کیئر کر رہی ہوتی ہوں. تو مطلب یہاں پر اگر آپ ویوز کی تعداد دیکھیں تو وہاں پر ویوز جا رہے ہیں 47,000، 50,000، 80,000، مطلب یہ ویوز جا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. یعنی ہماری نوجوان نسل یہ چیزیں دیکھ کر مطلب ان سے سیکھ رہی، انجوائے کر رہی، انٹرٹین کر رہی، جسٹ فار فن. مطلب فن کے لیے بھی آپ کے پاس مطلب فن لینے کے لیے بھی خالی یہ چیزیں رہ گئی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ولاگس دیکھیں جو آپ کو کچھ نہیں دینے والے سوائے آپ کے وقت کے ضیاع کے، لیکن بڑی خوشی خوشی ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں رمضان ٹرانسمیشنز کی تو ہم دین لے رہے ہیں. جی جناب ہم دین لے رہے ہیں. ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ ہماری سورس کیا دین کی؟ یہ فلم ایکٹریسز ہمارے سورس آف دین ہیں جن سے ہم دین لے رہے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو سر پر دوپٹہ اوڑھ کر فل میک اپ کے اندر لش ڈریسنگ کے ساتھ اپنے آپ کو شو آف کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایسا لگے گا جیسا دین انہی کے لیے نازل کیا گیا ہے معاذ اللہ. مطلب ایسے وہ دین کو پریٹینڈ کر رہی ہیں. لیکن اگر انہی خواتین کو آپ ایک عام دنوں میں، حتیٰ کہ اگر آپ 14 اگست کے سیلیبریشن پر دیکھ لیں تو ان کے جسموں پر دوپٹہ تو بہت دور کی بات، ان کے تو جسم بھی برہنہ ہوتے ہیں معاذ اللہ. استغفر اللہ. ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا ٹرینڈی بنایا ہوا ہے، مطلب ان سے ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ ہمیں دین سکھانے کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا ایک اور بڑا کمال ہے،
ویسے تو کمالات بڑے بے حساب ہیں اور بڑی جو ہے وہ تلخ حقیقتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد سوشل میڈیا کے اور بھی بہت ساری جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں برائیاں، ان کے اوپر باقاعدہ طور پر میں انشاءاللہ لیکچر ریکارڈ کروں گی. لیکن سوشل میڈیا کی چند کرامات مزید آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اسنیپ چیٹ جو ہے وہ ایجاد کر ڈالا ہے لوگوں نے، اور ہم دیوانے ہوئے ہوئے اس کے پیچھے، مطلب اپنے آپ کو جانور بنا کر ہم بڑا فن محسوس کرتے ہیں. او مائی گاڈ آئی ایم لک لائک اے مونکی، او مائی گاڈ آئی ایم لک لائک اے ریبٹ. مطلب یہ جو اللہ نے جو سپیریئرٹی کے درجے پر آپ کو فائز کیا، جو اشرف المخلوقات اللہ نے آپ کو بنایا، آج انسان اس چیز کو چھوڑنے کے لیے خوشی خوشی راضی ہے. وہ ڈاگ، وہ کیٹ، وہ ریبٹ، وہ منکی، ہر چیز بننے کے لیے تیار ہے سوائے انسان کے. آپ ٹک ٹاکر کو دیکھ لیجیے اٹھا کر، مطلب جاہل سے جاہل انسان بھی آج، جو کوئی خاتون جاہل سے جاہل بھی ہے نا، جو کہتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں انگوٹھا چھاپ ہوں، آج انہیں بھی پتہ ہے کہ ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے، اسنیپ چیٹ کیا ہوتی ہے. بڑی آرام کے ساتھ جمعہ والے دن ٹک ٹاک کے جو ہے وہ میسیجز اسٹیٹس پہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، مطلب ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. اسٹیٹس کے بغیر تو ہماری زندگیاں ختم ہو گئیں. اگر ہم اسٹیٹس نہیں لگائیں گے تو زندگی رک جائے گی، سانس نہیں آئے گی. تو وہ خواتین جب دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جی قرآن سیکھو، تو وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہیں کہ جی قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن ٹک ٹاک کے معاملے میں، یوٹیوب کے معاملے میں، انسٹاگرام، فیس بک، کون سا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہوگا جو ان خواتین کو پتہ نہیں ہوگا، بہت معذرت کے ساتھ. تو ٹک ٹاکر نے بڑے بڑے مطلب گلی کے جو نان ایجوکیٹڈ قسم کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، بلندیوں کے اوپر. وہ بڑے بڑے لیجنڈز بن گئے ہیں. ٹک ٹاکر آ رہا ہے جی، فلاں کا انٹرویو، کون انٹرویو لے رہا ہے بھائی، کس کا انٹرویو لے جا رہی جی، فلاں ٹک ٹاکر آ رہی ہے، فلاں ٹک ٹاکر آ رہا ہے. تو مطلب اتنا زیادہ آپ کو امیجنری لائف کے اندر انٹر کر دیا گیا کہ آپ اپنی ذات کو بھول گئے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ایک بہت بڑے لیجنڈ بن گئے. ایک یہ چیز نے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر بڑا اپنا جو ہے وہ ایک جگہ بنا لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اداکاروں نے جو تھی وہ رہی سہی کسر پوری کر دی ہے. اب اداکاروں نے جو ویلاگز بنانا شروع کی ہیں، ان ویلاگز کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہماری لائف بھی ایسی ہونی چاہیے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا شیئر کر رہے ہیں. جی میں نے گھر ایسا خریدا، میں نے واش روم ایسا ڈیکوریٹ کیا، میں نے بیٹی کا ایڈمیشن کروا دیا، فرسٹ ڈے اس کا یہ ہوا، آج اس نے یہ کیا، آج میں نے یہ پکایا، آج میں وہاں گئی. مطلب یہ ہماری زندگی رہ گئی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں، احساس کم تری ڈیولپ ہوتے جا رہی ہے کہ ہمیں بھی وہ لگزیریس لائف چاہیے جو فلم ایکٹریسز کما رہی ہیں. معذرت کے ساتھ وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ان فلم ایکٹریسز کو، ڈرامہ ایکٹریسز کو دیکھ کر اپنا ایک امیجن بنا رہی ہیں زندگی کا، تو یاد رکھیے وہ پیسے انہوں نے کیسے کمائے، وہ پیسے انہوں نے کس طریقے سے کمائے. اگر آپ بھی اسی طریقے سے پیسہ کما کر کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو بہت اچھا شارٹ کٹ ہے، آپ اختیار کر سکتے ہو. اور آخر میں جو سب سے بڑی چیز کہ جیسا میں نے ابھی اسٹیٹس کا کہا کہ اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. مطلب ایک لمحہ بھی نہیں، کھانا نہیں ہے کھانا کیونکہ پہلے اسٹیٹس لگانا ہے. آپ ہوٹل چلے جائیں، آپ گھر میں آپ نے کچھ کوک کر لیا، آپ کہیں گھومنے چلے گئے، آپ نے کچھ بنا لیا، آپ تیار ہو گئے، آپ کے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی، آپ کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، جب تک اسٹیٹس پر آپ لگا نہیں دو گے، جب تک آپ کو لائکس اور ان لائکس کا پتہ نہیں چل جائے گا، جب تک وہ چیزیں لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گی، وہ چیز آپ سے ہضم نہیں ہوگی. یعنی اتنا زیادہ اسٹیٹس کانشیس آج ہم ہو گئے ہیں. تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ اگر جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک اس کا وہ حال ہے تو ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، وہ نان اسلامک کنٹری ہے. ہم اسلامک کنٹری میں رہ کر آج یہ جتنا بھی اسٹیٹس میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ میں ہائی فائی اور ماڈرن لوگوں کی بالکل بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان سے مخاطب ہی نہیں ہوں اس وقت، کیونکہ وہ میرے موضوع سے باہر ہیں. میرا موضوع اس وقت وہ ایوریج لوگ ہیں جو مطلب 4 پیسے کما کر آج انہوں نے کچھ ارننگس کر لی ہیں، کچھ جمع کر لیا، اور آج وہ اپنے آپ کو ویل آف کنسیڈر کروانے میں، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کروانے میں لگے ہوئے. تربیت کس بلا کا نام ہے آج ہمارے گھروں میں ناپید ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد کی 4695 حدیث نمبر ہے.
اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ حدیث جبریل بہت مشہور ہے، اس کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں بیان کروں. یہ حدیث بہت بڑی ہے. اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامتیں جب پوچھی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے فقیروں اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ سبقت لے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے رہی ہے. کیسے دے رہی ہے؟ دیکھ لیجئے آپ کہ جتنے بھی بچے ہیں آج آپ بچوں کے آگے بے بس ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے تو یہ کھانا ہے وہ مانتا نہیں ہے، انہوں نے یہ پہننا ہے وہ مانتا نہیں ہے، وہ جائے گا نہیں اس طرح سے. تو وہ آج آپ کے حاکم ہو گئے اور آپ ان کے محکوم ہو گئے. اچھا جی، دوسری چیز جو یہاں پر بتائی گئی کہ اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں چرواہے سبقت لے جائیں گے. اب آج آپ دیکھ لیجئے جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، چاہے وہ کباڑی کا کاروبار کرتے ہوں، چاہے وہ پلاسٹک کا کام کرتے ہوں، بڑے بڑے ایسے ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے 4 5 منزلہ گھر بنائے ہوئے، جن کے گھروں کے آگے کاروں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے. جی جناب، تو ان کے سامنے جو گاڑیوں کی، ان کے گھر کے سامنے گاڑیوں کی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ جی آج تو ہم 10 پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، اتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے. تو یہ آج جو ہے قیامت کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر ایک اور مثال اگر آپ دیکھیں، ہم نے نیوم سٹی کے بارے میں سنا ہوگا کہ سعودی عرب جو ہے وہ 2030 میں ایک ایسا منصوبہ جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچائے گا جو نیوم سٹی کے نام سے جانا جائے گا. وہ نیوم سٹی میں عیاشی کا ایک اڈا ہے، سمجھ لیجئے کہ جہاں پر لوگ چلیں گے نہیں بلکہ ہوا میں اڑا کریں گے. مطلب اس قدر ایڈوانسمنٹ اس جگہ پر ہوگی کہ لوگ وہاں پر چلنے کے بجائے اڑ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے. اب آپ بتائیے مجھے کہ یہ تمام جو صحرا ریگستان تھا جہاں پر چرواہے بکریاں چرایا کرتے تھے، آج آپ سعودیہ کو دیکھ لیں، دبئی کو دیکھ لیں، یا وہ تمام ریگستانی علاقے جہاں پر لوگ بکریاں چراتے تھے، آج کس قدر عالیشان عمارتیں وہاں پر تعمیر ہیں. تو یہ قیامت کی علامت میں سے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟